حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار دے غلام نے جڑے پورا دن میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ بیٹھے رہندے کہ سرکار کوئی گل منہ بولن تے میں کدھرے کم نہ چلا جاواں رہ نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار دے وصال تو بعد ایک دن منبر تے آئے، صحابہ کرام نال مسجد نبی بھری ہوئی اور آپ کھڑے ہوئے اور حضور دا ایک فرمان بیان کرنا شروع کیتا اور کہندے قال رسول اللہ، اے گل جوں ہی آکھی بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگاں نے تلیاں ملیاں منہ پانی پایا، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر کہندے قال رسول اللہ، پھر بے ہوش ہوئے، پھر تیسری واری صحابہ کرام نے ہاتھ پیر دیاں تلیاں ملیاں پانی پلایا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، چوتھی واری جا کے اپنا جسم سنبھالیا اور اے حدیث پاک بیان کی تھی جڑی میں حدیث پاک آپ بھائیاں نوں سنانا چاہنا۔ آپ فرماندے ایک دن مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ قیامت دے میدان دے اندر تین بندے آن گے، ایک قاری آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک شہید آئے گا، اور تنہ دے تنہ نو اللہ دوزخ دے اندر پائے گا۔ قاری آئے گا، اللہ کریم آکھے گا قاری کے لے کے آیا ہے، قاری کہے گا مولا میں قرآن دے تحفے لے کے آیا، میں ساری زندگی قرآن پڑھیا بھی ہے تو قرآن پڑھایا بھی ہے، مولا میں تیرے قرآن دیاں لفظاں نو سدھا کرایا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا تیرے جھوٹ کدھرے ہور چل سکتے نے، میری دربار وچ تیرا جھوٹ نہیں چل سکتا، مینوں دل دی گل دس قرآن کیوں پڑھیا ہی، قرآن کیوں پڑھیا ہی؟ وہ آکھے گا مولا میں قرآن تیری رضا واسطے پڑھیا۔ اللہ کریم فرمائے گا جھوٹ پہ بولنا ہے، تو قرآن تا پڑھیا سی کہ لوگ میرے نام دے نعرے مارن، لوگ مینوں قاری آکھن، لوگ مینوں حافظ آکھن، اور اس طالب علم بنن، او میرے ہاتھ چومن، میری بلے بلے ہوئے، میرے نعرے لگن۔ قاری کہے گا مولا گل تے یہی ہے، میں اس سے واسطے قرآن پڑھیا سی۔ آواز آئے گی چل پھر پڑھیا ہی تے جو چاہیدا سی آ دنیا دے اندر مل گیا ہی، تو قاری بھی بنیا، تو حافظ بھی بنیا، تیرے شاگرد بھی بنے، تو قاری بن کے معاشرے اور خاندان دے اندر چمکے آؤ، لوکاں تیرے ہاتھ چم لے، جو تینوں چاہیدا سی مل گیا ہے۔ اج میرے دربار وچ کے لوڑنا ہے، میرے دربار وچ تینوں کچھ نہیں لبے گا۔ اللہ فرشتیاں نوں فرمایا گا نپو قاری انہاں نوں دوزخ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حضور نے فرمایا ایک سخی آئے گا، اللہ کریم کہے گا سخی کے لے کے آیا ہے، سخی کہے گا مولا میں میرے مال نال مسجداں بننیاں رہیاں، میرے مال نال مدرسے چل دے رہے، میرے مال نال بیوہ عورتاں دے گھر چل دے رہے، یتیماں دے چلے بل دے رہے۔ اللہ فرمائے گا سخیا جھوٹ نہ بول، سچی دس تو مال کیوں خرچ کرنا رہا ہے؟ تو اس سے وسطی خرچ کیتا ہے نا کہ لوگ مینوں سخی آکھن، میرے نام دے نعرے لگن، میں آواں تے لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرن، لوگ مینوں بڑا اچھا جانا بندہ آکھن، خاندان وچ میری عزت ہوے، تو اس سے وسطی کیتا ہے۔ او کہے گا مولا گل تے یہی ہے، میں تاں ہی کرنا رہا۔ آواز آئے گی فرشتےو پکڑو تے سخی اورا نوں دوزخ لے جاؤ۔ ایک شہید آئے گا خدا دے دربار دے اندر، اللہ فرمائے گا شہیدا شہیدا کے لے کے آیا ہے۔ شہید کہے گا مولا ایک جان سی جڑی تو عطا کیتی سی او بھی تیرے راہ دے اندر میں دے آیا، اپنا خون قربان کر آیا۔ اللہ فرمائے گا شہید جی جھوٹ نہ بولو، تساں قربانی اس واسطے نہیں دیتی، تساں تاں دیتی کہ قبر تے میرے جھنڈے لگن، لوگ مینوں شہید آکھن۔ ہاں ہاں تسی شہید بھی ہوئے، غازی بھی ہوئے، کئیاں کافراں نوں تساں بھی ماریا، لیکن لوکاں تواڈے نام دے نعرے بھی لائے، جو تانوں چاہیدا سی مل گیا۔ اج میرے دربار وچ تواڈا کوئی حصہ نہیں، لہذا فرشتو انہوں بھی پکڑو اور دوزخ دے اندر لے جاؤ۔ اے پڑھنے دا تو مان نہ کری تے نہ آکھی تو پڑے، یا او جبار قہار کہاوے بتا روڑ چھڑی دودھ کڑے۔ ایک بار ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ وارث مان نہ کر وارثاں دا، رب وارث کر مار۔ مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کارڈ دیا، اس کارڈ کے اوپر 4 جماعتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، فلانی جماعت نہ صدر ہے، فلانی نہ جنرل سیکٹری، فلانی نہ خزانچی۔ میں آکھیا کسے ایک نالی کو پکا کم پا لو وار تے کم کو پکا کے مخلص ہو جاؤ وار تے یہ 4 جماعتاں لکھنی لوڑی کوئی نہیں، کسے نے صدر ہو، کسے نے سیکٹری ہو۔ لوگوں کا حال یہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آج جنازے پہ بھی لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ اے مولوی صاحب تکبیر پڑھو،
تاکہ پتہ لگا چودھری ملازم رکی آیا ہے وہ سبحان اللہ ہوں تھلا پہ تکڑے ہوں کیا گل اے جی 4 بندے ہوں 4 پائی چاہو جی تاکہ پتہ لگا بھی یہ بھی آئے اے جی بس وضو کر کے آ جاؤ جی ٹائم ہو گیا تاکہ پتہ لگے بھی آئے میں کیا ہے یہ ساری چیزاں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں تاکہ دیکھا جائے کہ ہم آئے ہیں اور سارے دیکھیں کہ یہ میرے والد کی جنازے پہ آیا تھا میں نے کہا تو خدا کے لیے تو نہ آیا تو مصطفیٰ کے لیے تو نہ آیا تو لوگوں کے لیے آیا پھر جن لوگوں سے تو انعام چاہتا ہے وہ تجھے دنیا میں ہی دے دیں گے اگر تو خدا کے لیے آیا ہوتا تو اللہ کریم تجھے انعام دیتا ایک میری اپیل ہے آپ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کبھی کوئی ایسا موقع 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں 1 ہفتے میں مہینے میں ایسا بھی لے آیا کرے ایسی جگہ پہ نماز پڑھا کریں جہاں خدا کے سوا کوئی بھی دیکھ نہ رہا اللہ تو سوا ایسی جگہ تے قرآن پڑھنا جتھے خدا تو سوا کوئی بھی نہ ویکھن والا ہوئے خدا دی قسم اتنا سکون آئے گا اتنی طمانینت آئے گی میں تجربہ کیتا اتنا چین آئے گا کہ انسان نو ایسا چین دنیا دیاں بادشاہیاں خرچ کرن تو بعد بھی نہیں ملے گا اللہ دے نیک بندے دلاں دے جاسوس ہوندے نے اللہ دے ایک نیک بندے نے اپنے مریدہ دی تربیت فرمائی اور کئی مہینیاں تک مرید آپ دی بارگاہ دے اندر رہے اور پیر صاحب دے دل وچ خیال آیا اتنا عرصہ ہو گیا انہاں نو پڑھانا وا پیا انہاں دی تربیت پیا کرنا وا ذرا چیک تے کرا انہاں جو کیڑا پار چڑھیا ہے اور کیڑا رستے تے اٹک گیا ہے آپ نے انہاں دوواں نو بلایا اور 2 مرغیاں انہاں دے حوالے کیتیاں اور چھریاں دے کے فرمایا اس جگہ تے ذبح کر کے آؤ جتھے تانوں کوئی ویکھن والا نہ ہوئے دوواں نے چھریاں لے لیاں مرغیاں لے لیاں چل پئے ایک نے جا کے دیوار دے پیچھے دائیں بائیں ویکھیا کوئی بندہ ویکھن والا نہیں انہیں فوراً ذبح کیتی اور لے کے آ گیا حضرت صاحب دی بارگاہ دے اندر میں مرغی ذبح کر کے لے آیا اور ایک بندہ ایک دعا مرید گیا صبح گیا ظہر ہو گئی نہ آیا عصر ہو گئی نہ آیا مغرب تک نہ آیا عشاء دے وقت آیا آپ نے فرمایا ایک زندہ مرغی لے کے آ گیا ہیں اے 5 منٹاں ذبح کر کے لے آیا ہے تو زندہ لے آیا ہے انہیں جڑا جواب دیتا میں بھائیاں نو شاید سنا کے تواڈے ضمیر دیاں دروازیاں تے دستک دینا وا انہیں آ کے حضرت صاحب تسا فرمایا ہے اس جگہ تے ذبح کر کے آ جتھے کوئی ویکھن والا نہ ہوئے میں تے جتھے جانا سا مینوں خدا پیا ویکھدا